رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المتقین المخلصین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ محترم معزز سادات کرام، جمیع حاضرین، سب کی بارگاہ میں محبت و برا سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا عظیم احسان اور فضل ہے جس کی توفیق کے ہاتھ سے ہم سب آج کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں۔ آج کی رات تقریباً ہر مسجد میں محفل ہو رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود اتنے اہل محبت کا اکٹھا ہو جانا اور ذوق کے ساتھ بیٹھنا اور شوق کے ساتھ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، یہ حضور کا زندہ معجزہ کہ آپ کی محبت اور آپ کی الفت میں اللہ نے وہ کشش رکھی ہے، وہ قوت رکھی ہے کہ لوگ رات کے اس پہر میں اپنا آرام چھوڑ کے، معاملات چھوڑ کے شوق اور ذوق کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ آج کا موضوع جس میں میں گفتگو کروں گا تھوڑا سا فنی موضوع ہے، فنی انگریزی والا نہیں، عربی والا، فن سے ہے، ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، اور وہ موضوع ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت۔ میلاد النبی کی بولیے، یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا شریعت کی نظر میں کیسا ہے؟ شریعت کی نظر میں بولیے کیسا؟ تھوڑا سا آواز بیٹا اچھی کریں۔ ہر ایک کے اس موضوع پر اپنے دلائل ہیں، کتب لکھی گئی ہیں، لیکن میرا اپنا ایک تحقیق اور دلائل کو پڑھنے کا ایک انداز ہے، اس انداز سے میں بات کو اخذ کرتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ جب یہ ایام آتے ہیں تو خوب مذہبی لڑائیاں اور مذہبی جنگیں جاری ہوتی ہیں، کوئی میلاد کو عین دین قرار دے رہا ہے اور کوئی عین فساد اور عین بدعت قرار دے رہا ہے، یہاں تک کوئی افراط کی طرف گیا ہوا ہے، کوئی تفریط کی طرف گیا ہوا ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف خوب ڈٹ کے بول رہے ہوتے ہیں۔ تو میں جس کے سامنے بھی میلاد النبی کی شرعی حیثیت پہ بات کرتا ہوں، میرا ایک اپنا طریقہ ہے سمجھانے کا
اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا، ہم اہل بیت کو ایک اپنا انداز ہے گفتگو کو سمجھانے کا. تو میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کسی بات پر شرعی حکم کیسے لگا سکتے ہیں اس وقت تک جب تک آپ یہ واضح نہیں کرتے کہ وہ چیز اصل میں ہے کیا. وہ چیز اصل میں بولیے ہے کیا. اب یہ تو نہیں کہ کوئی کہے کہ آپ کا کان فلاں لے گیا ہے اور آپ کان دیکھیں نا اور بھاگنے لگ جائیں، اچھا وہ میرا کان لے گیا، بھاگتے جائیں بھاگتے جائیں بھاگتے جائیں، دیکھ نہیں رہے کہ میرا کان تو میرے ساتھ ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ تو نہیں کہ کسی نے کہہ دیا میلاد یہ ہے اور میلاد منانا یہ ہے، اور آپ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ میلاد منانا ہے کیا، اس سے مراد کیا ہے میلاد منانے سے. اور آپ کبھی ادھر بھٹک رہے ہیں اور کبھی ادھر بھٹک رہے ہیں. کوئی ٹھوس بات آپ کے ذہن میں نہیں ہے، لچک کھاتے ہیں کبھی ادھر اور کبھی ادھر کی تقریر سنی تو ادھر لچک کھا لی، ادھر کی سنی تو ادھر لچک کھا لی. تو یاد رکھ لیں، میں اہل علم سے یہ کہتا ہوں کہ جب تک کسی چیز کی ایکچول پوزیشن سامنے نہیں آ جاتی، اس کی حقیقی صورت اور حقیقی مراد سامنے نہیں آ جاتی، آپ اس پر شرعی حکم کیسے لگا سکتے ہیں؟ میری بات آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے یہاں تک؟ بولیے. کیونکہ میرا مقصد آپ کو کچھ سکھانا ہے، اس لیے آپ توجہ سے میرے ساتھ بولتے جائیں تو انشاءاللہ آپ بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے. ابھی تک یہاں تک بات سمجھ گئے کہ جب تک کسی چیز کی حقیقت ہی آپ کے سامنے کھل کے نہیں آئی، آپ اس پہ شرعی حکم کیا لگائیں گے اور کیسے لگائیں گے؟ سمجھے یہاں تک بات کہ نہیں؟ بات درست ہے یا نہیں؟ بولیے. تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے سے مراد کیا ہے؟ بیٹے یہ کو ختم کریں، آواز سادہ کریں، اچھی کریں. میلاد النبی منانے سے مراد کیا ہے؟ پہلے تو اس کو جاننا چاہیے نا. جب یہ مراد سامنے آ جائے گی، اس کے بعد اس پر حکم لگایا جائے گا کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے. میری بات سمجھے آپ؟ بولیے. اب آئیں. تو میلاد منانے سے مراد اہل علم کیا لیتے ہیں، ہم مراد کیا لیتے ہیں؟ پہلے تو وہ ہم سامنے رکھتے ہیں نا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر دیکھیں گے شرعی حکم کیا لگتا ہے. شرعی حکم بولیے. آواز بھی تھوڑی سی اونچی کریں یار، بار بار شکایت آ رہی ہے، کرو توجہ کریں. تو پہلی چیز جاننا چاہیے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہم میلاد کے دن کو یوم تشکر کے طور پہ منائیں، شکرانے کے طور پہ منائیں. کس کے طور پہ بولیے؟ شکرانے کے طور پہ اس دن کو منائیں. یہ میلاد النبی منانے سے ہماری مراد ہے پہلی. اب اگر میلاد النبی منانے سے مراد یہ ہے کہ ہم شکرانے کا دن منائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی عظیم نعمت پر اس کا شکر ادا کریں، تو یہ اس اعتبار سے میلاد منانا اللہ کا حکم ہے. اس اعتبار سے میلاد منانا بولی اللہ کا حکم. اللہ نے ارشاد فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ تم اللہ کی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرنے والے ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی عبادت کا تو دعویٰ رکھے لیکن اس کی نعمت پر شکر ادا نہ کرے، اس کی عبادت کا دعویٰ سچا ہو سکتا. اللہ نے دونوں چیزوں کو مشروط کیا ہے، فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر اللہ کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرو. اللہ کی نعمت پر بولیے اس کا شکر ادا کرو. اب یہاں فرمایا نعمت اللہ، کوئی بھی اللہ کی نعمت،
नकीरा बयान किया ना, कोई सी भी अल्लाह की नेमत जिसके बारे तुम ये अकीदा रखते हो कि ये मुझे अल्लाह ने अता की है, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम वाकई अल्लाह ही की इबादत करने वाले हो। तो हाज़रीन महफिल, जिस नेमत के सदके से कायनात की हर नेमत मिली है, जिस दिन अल्लाह ने वो नेमत हमें अता फरमाई है, तो वो दिन तमाम अय्याम से बढ़कर इस चीज का हक रखता है कि उस दिन अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। तो अगर मिलादुन नबी मनाने से मुराद यौम तशक्कुर मनाना है, विलादत मुस्तफ़ा पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है, तो इस एतबार से मिलादुन नबी मनाना अल्लाह का हुक्म है। बोलिए अल्लाह का। तो मिलादुन नबी मनाकर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मालिक तेरा शुक्र है कि कोई किसी को अपना हबीब नहीं देता, कोई किसी को अपना हबीब नहीं देता। इंसान में थोड़ी सी गैरत रखी गई है, ये अपना महबूब तकसीम होता देख सकता, बर्दाश्त कर सकता, तो वो गय्यूर है, उसने गैरत को पैदा किया है। वो गय्यूर होकर, बहुत गैरत वाला होकर, फिर भी उसने हमें अपना हबीब अता फरमा दिया है। तो हम मिलाद मनाकर उसका शुक्र अदा करते हैं कि मालिक तेरा शुक्र है कि तूने हमें अपना हबीब अता फरमाया है। तो अगर मिलादुन नबी मनाने से मुराद यौम तशक्कुर मनाना है, तो फिर मिलाद मनाना अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का बोलिए हुक्म है। आई बात समझ। दूसरा, मिलाद मनाने से मुराद अगर ऐसी महाफिल का इंतज़ाम करना है जिसमें तिलावत कुरान हो और हुजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद व सलाम के हदिये पेश किए जाए, तो इस एतबार से भी मिलाद मनाना सुन्नत है। इस एतबार से भी मिलाद मनाना, बोलिए, आका अलैहिस्सलाम कसीर सहाबा थे हुजूर के जो कारी थे, बेहतरीन कुरान पढ़ते थे। एक दिन गालिबन हज़रत उबई बिन काब से आका ने फरमाया, उबई ज़रा मुझे कुरान तो सुनाओ। महफिल तिलावत की जा रही है, महफिल कुरान। उन्होंने कहा आका मैं आप पर कुरान पढ़ूं जबकि कुरान आप पे उतरा है? हुजूर ने फरमाया नहीं, तुम मुझ पे कुरान पढ़ो। वो पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। जब इस आयत पे पहुंचे वकज़ालिका, जब इस आयत पे पहुंचे फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, तो कहते मैंने जब ये आयत पढ़ी तो देखा हुजूर फूट फूट के रोने लग गए। आपके आंसू जारी हो गए, फूट फूट के रोने लग गए। इसी तरह एक सहाबी को हुजूर फरमाने लगे ज़रा कुरान तो पढ़ो। हुजूर मैं कुरान पढ़ूं जबकि कुरान आप पे नाजिल हुआ? फरमाया हाँ मेरा दिल करता है मैं कुरान सुनूं। उन्होंने अल्हाकुमुत तकासुर की तिलावत की, हुजूर रोए, बहुत रोए। फरमाया जो ये सुन के रोया है अल्लाह उसको दोज़ख से आज़ाद कर देगा। बस सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह दिल सख्त है, रोना नहीं आता। फरमाया दोबारा पढ़ो, जिसको रोना नहीं आता वो रोने जैसी शक्ल बनाए, अल्लाह उसको भी दोज़ख से आज़ाद कर देगा। तो जब उन्होंने तिलावत ख़त्म की तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरी उम्मत में ऐसे ऐसे लोग रखे हैं जो ऐसा बेहतरीन कुरान पढ़ के सुनाते हैं। तो महाफिल कुरान मुनक़िद करना ये भी मिलादुन नबी मनाने की एक सूरत है। इस एतबार से भी ये सुन्नत है। इस एतबार से भी बोली गई है सुन्नत। और महाफिल में दरूद व सलाम की कसरत की जाती है। तो दुरूद के बारे अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोलिए तवज्जो है आपकी। यहाँ कुछ बच्चे इल्म से शगफ रखने वाले भी बैठे हैं, ये मैं उनको सुनाना चाह रहा हूँ और आपको भी पूरा इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा ये बात सुन के। अच्छा, आपने पढ़ा होगा नहव में
کہ ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے. ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ. عربی گرامر میں جو فعل سے شروع ہو اس جملے کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اور جو اسم سے نام سے شروع ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے. جملہ اسمیہ. توجہ ہے آپ کی؟ بولیے. اب جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی فعل ہوتا ہے، ماضی کا، حال کا یا استقبال کا، آنے والے زمانے کا. وہ محدود ہوتا ہے کسی زمانے کے ساتھ. مثلا آپ کہتے ہیں ضرب زید، زید نے مارا، بات پرانی ہو گئی، ماضی ہے نا. جملہ فعلیہ، فعل سے شروع ہوا، ضرب فعل سے. ٹھیک. تو جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی فعل ہوتا ہے، ماضی، حال یا مستقبل. وہ کسی نہ کسی زمانے تک محدود ہوتا ہے، کسی نہ کسی زمانے تک. بولیے. اور یہ جو ہے ان اللہ و ملائکتہ، یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. اسم سے شروع ہے، اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے، جملہ اسمیہ. اب جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی زمانے تک محدود ہوتا ہے، مقید ہوتا ہے، اس زمانے سے باہر جاتا. جب کہا ضرب زید، زید نے مارا، بات پرانی ہے. اب یہ نہیں اس کا معنی لیا جائے گا کہ زید مارے گا. ٹھیک. جملہ فعلیہ زمانے تک محدود ہوتا ہے، کسی خاص فعل تک بولیے محدود ہوتا ہے. لیکن جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے وہ زمانے کی قید سے آزاد ہوتا ہے. بات سمجھنے والی ہے. تو باری تعالی حضور پر درود پڑھنے کا ذکر جملہ فعلیہ سے شروع کیوں نہیں کیا، جملہ اسمیہ سے شروع کیوں کیا؟ تو اس کا جواب آتا ہے کہ جملہ فعلیہ کسی نہ کسی زمانے تک محدود ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ زمانے کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے. تو بتانا یہ چاہتا ہے خدا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات جب سے ہے اور جب تک رہے گی وہ تب سے اس نے اپنے حبیب پر درود بھیجنا شروع کیا ہے اور تب تک اپنے مصطفیٰ پر درود بھیجتا رہے گا. نہ اس میں کسی زمانے کی قید ہے، نہ کسی وقت کی قید ہے، نہ کسی فعل کی قید ہے. تو جب سے اللہ کی ذات ہے تب سے درود شروع ہوا ہے، اور جب تک اس کی ذات رہے گی درود جاری رہے گا. درود بولیے جاری رہے گا. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا، اب یہاں ایک اور بات سمجھیں. اللہ یہ نہیں فرمایا ان اللہ والملائکہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں. ترجمہ یہی بنے گا، لیکن گرامر عربی کے اعتبار سے بڑے خوبصورت معنی نکلتے ہیں. یہ نہیں فرمایا ان اللہ والملائکہ، اس کو معرف باللام کیا نہیں، اس پر الف لام داخل کی نہیں، اس کو معرفہ نہیں بنایا، معرف باللام نہیں کیا. حالانکہ یہ قرآن بیان کرتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہاں معرفہ بیان کیا، بولیے الف لام داخل کر دی، یہاں داخل نہیں کیا. بڑی خوبصورت بات سمجھنے والی. توجہ ہے آپ کی؟ بولے نا. اچھا، کیا فرمایا ان اللہ وملائکتہ، اضافت کے ساتھ بیان کیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے. فرق کیا آتا ہے؟ اگر والملائکہ بیان کرتا تو معنی ہونا تھا کچھ خاص فرشتے اللہ کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، لیکن والملائکہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ کچھ خاص، کچھ مخصوص، کچھ گنے چنے، تھوڑی سی محدود سی تعداد میں کچھ فرشتے درود بھیجتے ہیں. یہ نہیں فرمایا. فرمایا وملائکتہ، اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں. کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قعدہ کی حالت میں ہے، کوئی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، کوئی کون سی تسبیح کر رہا ہے. اب جس کو ایک تسبیح دی گئی ہے وہ دوسری تسبیح پہ مامور نہیں ہے، وہ دوسری تسبیح کرتا. جو سجدے میں ہے سو سجدے میں ہے، اس کی ڈیوٹی یہ نہیں کہ وہ رکوع بھی کرے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو رکوع میں ہے اس کو یہ امر نہیں کہ وہ سجدہ بھی کرے. ہر ایک کو ایک تسبیح دی گئی، ہر ایک کو بولیے.
اگر ول ملائکہ کہا جاتا تو شاید ذہن میں خیال پیدا ہوتا کچھ مخصوص فرشتے ہیں جو درود بھیجتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، وملائکتہ، اللہ کا جو بھی فرشتہ ہے وہ میرے نبی پر درود بھیجتا ہے۔ تو باری تعالیٰ فرشتوں کی تو ذمہ داریاں لگی ہوئی ہیں، جو رکوع میں ہے رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے سو سجدے میں ہے، جو قعدہ میں ہے سو قعدہ میں، جو قیام کی حالت میں سو قیام کی حالت، جس کو جو تسبیح ملی وہ وہی تسبیح کرتا ہے۔ تو ہر ایک کو ذمہ داریاں الگ الگ ملی ہیں، تو درود پھر کیسے پڑھتے ہیں سارے فرشتے؟ اللہ نے فرمایا بات کو سمجھو، الگ الگ تسبیحات سارے فرشتے ضرور پڑھتے ہیں، لیکن ہر فرشتے کی تسبیح قبول تب ہوتی ہے جب مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ اگر کوئی فرشتہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے تو بس وہ وہی کہے گا، کوئی اور تسبیح پڑھے گا؟ جو سبحان اللہ و بحمدہ کہہ رہا ہے وہ وہی تسبیح پڑھے گا، کوئی اور پڑھے گا؟ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ رہا ہے وہ کوئی اور پڑھے گا؟ ہر فرشتہ ایک ایک تسبیح پڑھتا ہے، لیکن درود ہر فرشتہ پڑھتا ہے۔ درود ایسی تسبیح کہ وہ بولیے نا ہر فرشتہ پڑھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم محفل میلاد منانے سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ایسی محافل کا انتظام کیا جائے جس میں آقا کی ذات پر درود و سلام کے ہدیے پیش کیے جائیں، تو یہ جب ہم مراد لیتے ہیں تو اس سے محفل میلاد منانے سے مراد اللہ کی سنت کو ادا کرنا ہے۔ اچھا یہاں ایک آپ کو خوبصورت بات بتاؤں، ذوق سے بیٹھے ہیں؟ درود اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کی بولیے۔ یہ ایسا کام نہیں کہ جس کا اللہ نے فقط حکم دے دیا اور خود نہیں کیا، یہ سنت ہے۔ سنت میں اور حکم میں بڑا فرق ہوتا ہے، سنت میں اور حکم میں بولیے بڑا۔ مثلا کسی دور میں اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، کیا یہ حکم آج باقی ہے؟ بولیے نہیں باقی نا، ختم ہو گیا۔ پھر کسی دور میں حکم دیا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو یعقوب علیہ السلام ان کے والد ہو کے انہوں نے سجدہ کیا، کیا یہ حکم آج باقی ہے؟ بولیے حکم بدل رہا ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بولیے حکم بدل رہا ہے۔ کسی دور میں حکم ملا کہ دو سگی بہنوں کو اکٹھے نکاح میں جمع کر سکتے ہیں، یعقوب علیہ السلام نے کیا، لیکن آج اس شریعت میں ہے؟ بولیے حکم بدلتا رہا شریعتوں کے ساتھ، حتیٰ کہ اس شریعت میں بھی احکام بدلے۔ مثلا صحیح بخاری میں کہ پہلے فجر کے بھی دو فرض ہوئے، ظہر کے بھی دو ہی فرض ہوئے، عصر کے بھی 2، عشاء کے بھی 2۔ پھر کیا ہوا؟ سفر کی جو نماز تھی اس میں 2 ہی رہنے دیا گیا، اور جو حضر کی اقامت کی حالت میں نماز تھی اس میں 2 فرض بڑھا دیے گئے۔ تو اس شریعت میں بھی حکم بدلتا رہا۔ اسی طرح سود تھا، اس کو پہلے منع نہیں کیا گیا، مدنی دور میں منع کیا گیا۔ شراب کو براہ راست منع نہیں کیا گیا، بعد میں منع کیا گیا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں آ رہی؟ شراب کے متعلق جو پہلے حکم آیا بعد والے نے اس کو منسوخ کر دیا، اس کے بعد جو آیا اس نے اس کو منسوخ کر دیا۔ کیا سمجھ آئی بات؟ بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ کا حکم زمانوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، شریعتوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا، لیکن جو اس کی سنت ہے اس کے بارے اس نے ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ فرمایا ہے، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی سنت کو کبھی بھی تبدیل ہوتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ بیٹے مزہ نہیں دے رہا ساؤنڈ، میرا گلا خراب کر رہا۔ تم اللہ کی سنت کو کبھی بھی تبدیل ہوتا پاؤ گے نہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، تم اللہ کی سنت کو کبھی بھی تبدیل ہوتا نہیں پاؤ گے۔ ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ یہ بیان فرما دیا۔ کیا واضح کیا؟ واضح یہ کیا کہ اللہ کے احکام بدلتے رہتے ہیں، لیکن اس نے جب سے لے کر اپنے مصطفیٰ پہ درود بھیجنا شروع کیا ہے اس سنت کو کبھی بدلا ہی نہیں ہے۔
جس طرح کل مصطفیٰ پر درود بھیجتا تھا اسی طرح آج بھی مصطفیٰ پہ درود بھیجتا ہے۔ اس کام میں کبھی بدلاؤ اور تبدیلی آئی؟ بولیے۔ پھر درود پڑھنا ہے کیا؟ اللہ درود کیا پڑھتا ہے؟ اللہ بولیے درود کیا پڑھتا ہے؟ امام بخاری نے لکھا صحیح بخاری میں کتاب التفسیر چیپٹر ہے کتاب التفسیر بخاری کا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اور روایت کیا کہ اس سے کیا مراد ہے، اللہ درود کیسے بھیجتے ہیں۔ ہم تو جب پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں نا اللہم، بلکہ درود مانگنے ہیں اصل میں۔ عرف ہمارے یہاں مشہور ہو گیا درود پڑھنا، لیکن اصل میں درود پڑھتے نہیں بلکہ مانگتے ہیں۔ درود بولیے مانگتے ہیں، یہ ایک محبت بری دعا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہمارے آقا محمد پر درود بھیج۔ تو دعا اصل میں ہم مانگتے ہیں، وہ تو عرفاً مشہور ہو گیا درود پڑھو، ورنہ اصل میں کیا درود مانگنا۔ درود کیا ہے بولیے؟ یہ دعا ہے۔ کیا ہے؟ کہ وہ میرے آقا جنہوں نے ہر مقام پر ہمارے لیے دعا مانگی، اس دنیا میں آئے تو ہمارے لیے دعا کی، حضور غار میں تھے تو ہمارے لیے دعا کی، بازار میں چلتے تو ہمارے لیے دعا کرتے، حتیٰ کہ آقا نے فرمایا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تاکہ تمہارے آنے کا انتظام کروں۔ تو غار میں دعا کی، بازار میں دعا کی، اور مزار میں چلے گئے تو وہاں بھی دعا کرتے ہیں، وہاں بھی بولیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرض کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے کسی امت پر فرض نہیں کیا کہ وہ اپنے نبی پر درود بھیجے، اس امت پر فرض کیا کہ وہ کریم اور مہربان اور لجپال نبی جس نے ہمیشہ تمہارے لیے دعا کی ہے، تم بھی ہمیشہ ان کے لیے اور ان کی آل کے لیے دعا کرتے رہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ اچھا ہم نے تو درود یوں پڑھ لیا نا، یا یوں مانگ لیا، جو بھی کہہ لیں، اللہ تو کسی سے نہیں کہتا نا اللہم صلی علی، اس کا تو رب کوئی نہیں، اس کا درود پڑھنا کیا ہے؟ اس کا درود بولیے پڑھنا کیا ہے؟ سوال سمجھ آیا؟ جس کو سوال سمجھنا ہے اس کو جواب بھی سمجھ نہیں آتا۔ سوال سمجھ آیا؟ اللہ درود میں کیا کہتا ہے؟ جب وہ درود پڑھتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ تو امام بخاری نے بیان کیا، امام فخر الدین رازی نے بیان کیا، علامہ ابن کثیر نے بیان کیا، جی میں کچی بات نہیں کر رہا، امام قرطبی نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا درود پڑھنا یہ ہے، مفہوم اس کا میرے ذہن میں، اللہ کا درود پڑھنا یہ ہے، وہ کہتے ہیں ثناء رسول اللہ الجمیل عند الملائکہ وتعظیمہ، وہ کہتے ہیں اللہ کا درود پڑھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت سارے فرشتوں کو جمع کر لیتا، بغیر کسی تشبیہ کے اور مثال کے۔ اللہ کے کسی امر کی مثال ہم اپنے کام سے دے سکتے، لیکن بات سمجھانے کے لیے اللہ کیا کرتا ہے؟ سارے فرشتوں کو جمع کرتا ہے، اور جمع کر کے اپنے حبیب کی عظیم شان کو بیان کرتا ہے، حضور کے مقام و مرتبے کو بیان کرتا ہے، بلا تشبیہ بلا مثال۔ جیسے ہم نے محفل میلاد منعقد کر رکھی ہے نا، اور ہم اپنے آقا کی شان بیان کر رہے ہیں، حضور کا ذکر کر رہے ہیں، ذکر جمیل کر رہے ہیں، آپ کے فضائل کا ذکر کر رہے ہیں، خصائل کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے شمائل کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی خصوصیات اور خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے خد و خال کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے مبارک چہرے کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی سیاہ زلفوں کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی پیاری آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں، آقا کے خوبصورت کلام کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہم محفل سجا کر جما کر اپنے مصطفیٰ اور حبیب کا ذکر کرتے ہیں، اسی طرح اللہ بھی فرشتوں کی محفل لگا کر کبھی اپنے مصطفیٰ کی شان بیان کرتا ہے، کبھی حضور کے چہرے کی تعریف کرتا ہے، کبھی آقا کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی تعریف کرتا ہے، کبھی حضور کے شہر مدینہ کی تعریف کرتا ہے، کبھی حضور کے نسب مبارک کا ذکر کرتا ہے، کبھی حضور کے اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، کبھی حضور کے اصحاب اور خدام کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ جب اپنے حبیب پر درود پڑھتا ہے تو اس کا معنی یہ کہ ہر روز
محفل لگاتا ہے اور ذکر مصطفیٰ فرشتوں کو سناتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اچھا، یہ تو ہوا اللہ کا درود، یہ میں نے ایک معنی بیان کیا ہے، ورنہ درود کے 56 معنی کتنے ہیں؟ یہ ان میں سے ایک دروازہ ہم نے کھولا ہے اور وہ جلدی سے بند کر دیا، ورنہ اس میں بڑی تفصیل ہے۔ آئی بات سمجھ؟ فرشتوں کا درود پڑھنا کیا؟ یہ تو اللہ کا ہوا۔ ہاں، فرشتوں کے بارے 2 اقوال بیان کیے ہیں مفسرین نے، وہ یہ فرشتے جب درود پڑھتے ہیں تو ان کا درود، اب یہ ایک دفعہ کام نہیں ہے، ہمیشہ مسلسل جاری ہے، ہر وقت جاری ہے، ہر وقت بولیے جاری ہے، ہر وقت جاری ہے۔ اب جب فرشتے درود پڑھتے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے باری تعالیٰ اپنے حبیب کا اور ذکر کر، دعا کرتے ہیں اللہ سے، التجا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ اور ذکر کر اپنے حبیب کا، اور ذکر سنا۔ اور دوسرا معنی علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جب اللہ حضور کی شان بیان کرتا ہے ملائکہ کے سامنے تو وہ ادب سے جھک جاتے ہیں اور ذات مصطفیٰ کا روب اور جلال ان پہ طاری ہو جاتا ہے۔ حضور کی ذات کا روب اور جلال ہمارے اوپر طاری کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم غافل ہیں، کاہل ہیں، سست ہیں، ہمیں علم ہی نہیں کہ حضور کی بارگاہ کا ادب کیا ہے۔ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جب حضرت امام جعفر صادق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے تو آپ کا چہرہ یوں ہو جاتا کہ جیسے اس سے خون نچوڑ لیا گیا ہو اور آپ کا جسم کانپنے لگ جاتا۔ کوئی پوچھتا بعد میں کہ حضور یہ آپ کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں حضور کے ذکر کا ادب کیا ہے، ادب مصطفیٰ کا جلال میرے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حضور کی بارگاہ کا ادب اور آپ کے ذکر کا ادب۔ آئی بات سمجھ؟ تو اللہ نے پھر ہمیں بھی حکم دیا، اور بھی اس میں بہت تفصیل ہے، بس میں یہاں تک چونکہ ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے موضوع، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو اور کثرت سے سلام بھیجا کرو۔ تو اگر میلاد النبی منانے سے مراد ایسی محافل کا انتظام ہے جس میں کثرت سے حضور پہ درود بھیجا جائے تو اس اعتبار سے میلاد منانا اللہ کی اور فرشتوں کی سنت ہے، اللہ کی اور فرشتوں کی۔ اب جو آنکھیں بند کر کے نفرت، تکبر اور فرقہ پرستی کی ضد اور آڑ میں جل کے یک طرفہ حکم لگائے کہ میلاد منانا بدعت ہے اور گمراہی ہے، وہ اللہ کی سنت کو گمراہی کہہ رہا ہے۔ اسے سوچنا چاہیے یہ فرقہ پرستی کی ضد بازی نے مجھے کہاں تک پہنچا دیا۔ اور سلام تو اللہ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب میلاد ہوا تو اللہ نے فرمایا یحییٰ علیہ السلام کے لیے، کن کے لیے بولیے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا بعد میں بیان کرتا ہوں، پہلے یحییٰ علیہ السلام کا۔ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا سورہ مریم، توجہ فرمائیں، فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو یحییٰ کے میلاد کے دن، سلام ہو یحییٰ پر یحییٰ کے میلاد کے دن۔ یوم ولد، میرا ترجمہ غلط ہو تو میں ذمہ دار ہوں، اور میرا ترجمہ ٹھیک ہو تو اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ قرآن سنا رہا ہوں، فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهَا يَوْمَ وُلِدَ، اللہ فرماتے یحییٰ پر سلام ہو ان کے میلاد کے دن اور ان کی وفات کے دن، اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے ان پر سلام ہو۔ تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ نبی کے میلاد کے دن ان پر سلام بھیجنا خود اللہ کی سنت ہے، خود اللہ کی۔ تو اگر میلاد منانے سے مراد اہتمام کے ساتھ میلاد کے دن حضور پر درود و سلام کے ہدیے پیش کرنا ہے تو یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی بولیے۔ اور سورہ مریم عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کو اللہ نے اپنا کلام بنا کے قرآن میں بیان فرمایا۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں بہت قیمتی باتیں دے رہا ہوں آپ کو، تھک تو نہیں گئے؟ بس میں جلدی سے کلوز کر رہا ہوں موضوع انشاءاللہ۔
عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سلام ہو مجھ پر میرے میلاد کے دن اور میری وفات کے دن اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ نبی کے میلاد کے دن ان پر سلام بھیجنا اللہ کی بھی سنت ہے اور رسول کی بھی سنت ہے۔ تو یہ محفل میلاد منانا اگر مراد ہے تو اس اعتبار سے محفل میلاد منانا اللہ کی بھی سنت ہے اور رسول کی بھی بولیے سنت ہے۔ آئی بات سمجھ کے نہیں آئی؟ بولیے آئی سمجھ؟ تیسرا، اگر میلاد منانے سے مراد ذکر رسول کرنا ہے تو قرآن اٹھائیے، اللہ نے جگہ جگہ اپنے حبیب کا ذکر کیا ہے، حضور کی خصوصیات اور اوصاف کا ذکر کیا ہے، حضور کے خصائل اور آپ کے کمالات کا ذکر کیا ہے۔ جا بجا قرآن میں درجنوں جگہ یہ آپ آیات پڑھیں گے۔ کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زلفوں کو سنوارتے ہیں اور سیاہ زلفیں ایک طرف سے چہرے سے ہٹاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، میرے حبیب مجھے اس روشن چہرے کی قسم ہے کہ جس نے اپنے نور ہدایت سے ہر کفر اور شرک کے اندھیرے کو دور کر دیا ہے اور ہدایت کے نور کو ہر سمت پھیلا دیا ہے۔ اور جو دوسری زلفیں وہ چہرے پہ ہیں تو اللہ فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، میرے حبیب مجھے آپ کی سیاہ رات کی طرح کالی زلفوں کی قسم ہے اذا سجا، جب وہ آپ کے چہرے پہ چھا جاتی ہیں۔ اللہ ذکر رسول کر رہا ہے، بولیے ذکر رسول کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کر آرام فرما رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر لے کر اوڑھ کر سونے والے، حضور کا ذکر فرماتا ہے۔ میرے آقا نے بکل ماری ہوئی ہے چادر کی تو فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر کو لپیٹنے والے، بکل مارنے والے، حضور کا ذکر فرماتا ہے۔ حضور کا بولیے، کبھی فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کہیں حضور کی رحمت کا ذکر فرماتا ہے، کہیں فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات خصوصیات کا ذکر فرماتا ہے، کہیں حضور کی رسالت کا ذکر فرماتا ہے، کبھی حضور کے مناسب منصبوں کا ذکر فرماتا ہے، کبھی میرے آقا کی ذمہ داریوں کا ذکر فرماتا ہے۔ تو قرآن پڑھیں درجنوں جگہ اللہ نے اپنے رسول کا ذکر کیا ہے۔ تو اگر محفل میلاد منانے سے مراد حضور کا ذکر کرنا ہے تو اس اعتبار سے بھی میلاد منانا اللہ کی سنت ہے، بولیے اللہ کی سنت۔ آئی بات سمجھ کے نہیں آئی آپ کو؟ بولیے۔ اور اگر میلاد منانے سے مراد محبت مصطفیٰ کو پھیلانا ہے، جو یہ نسل بیٹھی ہے ان کی رگوں میں اور ان کے سینوں میں عشق رسول کو اتارنا اور اگلی نسلوں تک محبت رسول کو منتقل کرنا ہے، تو یاد رکھ لیں یہ بھی اللہ کی بھی سنت ہے، مصطفیٰ کی بھی سنت ہے اور اصحاب مصطفیٰ کی بھی سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، سنت قولی حکم دیا، آپ نے فرمایا ادبوا اولادکم بثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا ادب دو۔ ادب کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھ لے وہ عمل جس میں تعلیم اور تربیت جمع ہو جائے اس کو ادب کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس میں تعلیم اور تربیت بولیے جمع ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادب۔ اور آقا علیہ السلام نے ادب کا لفظ تعلیم کے لیے بھی استعمال فرمایا، تربیت کے لیے بھی استعمال فرمایا، یہ تفصیل ہے، اس کی طرف میں نہیں جا رہا۔ تو ادب اس کو کہتے ہیں جس میں تعلیم بھی آ جائے اور تربیت بھی آ جائے۔ تو آقا نے فرمایا ادبوا اولادکم بثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم بھی دو، تربیت بھی دو۔ آقا کون کون سی؟ فرمایا حب رسولکم، اپنے رسول کی محبت کی تعلیم بھی دو، تربیت بھی دو۔ تعلیم یہ جو میں درس دے رہا ہوں، اور تربیت کیا؟ حضور کی نعتیں سنانا، حضور کی شان سنانا، حضور کی بولیے شان سنانا۔ تو یہ اس اعتبار سے بھی میلاد منانا حضور کی سنت ہے۔ اور دوسرا فرمایا حب اولاد رسولکم، اپنی اولاد کو اپنے رسول کی اولاد کی محبت کی تعلیم دو۔
اور تیسرا فرمایا و تعلیم القرآن، اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دو، اپنی اولادوں کو بولیے قرآن کی تعلیم دو۔ آئی بات سمجھ؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کا بیان فرمایا، اس کی ترغیب دی۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں، توجہ فرمائیں، جاگ کے بیٹھیں ذرا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے نکل رہے ہیں اور ایک دیہاتی صحابی آ رہا ہے۔ جب حضور نکلنے لگے، اس نے پوچھا یا رسول اللہ متی الساعہ، صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت، متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کیا قیامت کب آئے گی؟ آقا نے فرمایا ماذا اعددت لہا، قیامت کے بارے پوچھتا ہے، بتا تو صحیح قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے تو نے، کیا تیاری کی ہے تو نے؟ جب آقا نے یہ فرمایا تو اس نے سر جھکا لیا اور کہنے لگا ما اعددت لہا میں بکثرت صلاۃ ولا بصوم ولا بصدقہ، آقا جہاں تک تیاری کی بات ہے تو نہ بہت نمازیں ہیں پاس، نہ بہت روزے ہیں، نہ بہت نیکیاں ہیں، ہاں ایک عمل ہے میرے پاس یا رسول اللہ، وہ کیا؟ کہنے لگا الا انی احب اللہ ورسولہ، ایک عمل ہے میرے پاس، وہ یہ کہ ہر چیز اور ہر رشتے سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول سے بولیے۔ آقا نے فرمایا پھر سنو، انت مع من احبب، جس سے تو محبت کرتا ہے تو قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں کسی بات نے اتنی خوشی نہیں دی جتنی سرکار کی اس بات نے خوشی دی۔ حضرت انس فرماتے کہ میں اپنی طرف بھی دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے اعمال سرکار جیسے نہیں ہیں، میرے اعمال حضرت ابوبکر و حضرت عمر جیسے نہیں ہیں، لیکن میں سرکار سے بھی محبت کرتا ہوں اور حضرت صدیق و فاروق سے بھی محبت کرتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ اللہ قیامت والے دن مجھے اللہ کے رسول اور حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم کے ساتھ جمع فرما دے گا۔ تو آقا نے خود اس کی ترغیب دی، خود بولیے اگر یہ محفل میلاد منانا ہے تو اس اعتبار سے بھی میلاد منانا سنت ہے۔ میلاد منانا کیا بولیے؟ اسی طرح بہت سارے، اس میں میرا انشاءاللہ کتاب رسالہ جلد چھپ کے آ جائے گا، میں اس پہ کام کر رہا ہوں کافی، تو اس میں دلائل اور بھی آ جائیں گے، میں اس کو مکمل کر رہا ہوں، بس میں یہاں اشارتاً کچھ باتیں سمجھا رہا ہوں۔ اسی طرح محفل میلاد سے مراد اگر ایسا انتظام کرنا ہے کہ اگلی نسلوں کو تعظیم رسول کا درس دیا جائے، تحفظ ناموس مصطفیٰ کا درس دیا جائے، تو اس اعتبار سے بھی اللہ کی بھی سنت ہے، مصطفیٰ کی بھی سنت ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اور اسی طرح اگر میلاد منانے سے مراد یہ ہے کہ حضور کی آمد پہ خوشی کا اظہار کیا جائے، خوشی کا، تو سنیں قرآن اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب اے میرے نبی فرما دے تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو اس پر خوشی کیا کرو، اس پر بولیے خوشی کیا کرو، وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ خوشی کرنا اس مال جمع کرنے سے بہتر ہے جسے تم جمع کرتے ہو۔ اب یہاں فضل اور رحمت سے مراد کیا؟ تمام مفسرین کو پڑھیں، سب نے لکھا یہاں رحمت سے بھی مراد ذات مصطفیٰ ہے اور فضل سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی میلاد منانا اللہ کا حکم ہے، بولیے اللہ کا حکم ہے۔ اور اسی طرح اگر میلاد منانے سے مراد روزہ رکھ کر حضور کی آمد میں اور آمد کی خوشی میں روزہ رکھ کر شکرانہ ادا کرنا ہے تو اس کے بارے بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا پیر کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میرا میلاد ہوا، اس دن بولیے میرا، تو میں روزہ رکھ کر اپنا میلاد مناتا ہوں، روزہ رکھ کر اپنا میلاد مناتا ہوں۔ اسی طرح اگر میلاد منانے سے مراد حضور کی آمد کی خوشی میں جھنڈے لگانا ہے تو امام حلبی نے لکھا سیرت الحلبیہ میں کہ جس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات،
میں نے 3 جھنڈے گڑے ہوئے دیکھے، لگے ہوئے دیکھے، علمن بالمشرق و علمن بالمغرب و علمن علی سقف الکعبہ۔ فرماتی کہ پہلا جھنڈا دیکھا جو مشرق میں گاڑا ہوا تھا، اور دوسرا جھنڈا دیکھا جو مغرب میں لگا ہوا تھا، اور تیسرا جھنڈا دیکھا جو کعبے کی چھت پہ لگا ہوا تھا۔ اور یہ کس نے لگائے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ جھنڈے آمد مصطفیٰ کی خوشی میں حضرت جبرائیل نے لگائے تھے۔ تو اس اعتبار سے بھی میلاد منانا سنت ہے۔ میلاد منانا بولیے سنت۔ اور اگر میلاد منانے سے مراد یہ کہ حضور کی آمد کی خوشی میں کھانا پکایا جائے اور لوگوں کو کھلایا جائے، تو جان لیں اس اعتبار سے بھی میلاد منانا سنت ہے۔ کیسے؟ اس پہ میں دلائل دیتا ہوں۔ امام بیہقی نے روایت کیا، کس نے بولی ہے؟ امام بیہقی نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور امام مقدسی نے بیان کیا، نووی نے بیان کیا، اسقلانی نے، مزی نے رحمہم اللہ، وہ فرماتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا نفسہ بعد النبوہ۔ وہ فرماتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد اپنی ولادت کی خوشی میں بکرے ذبح کروائے اور گوشت پکا کر لوگوں کو کھانا کھلایا۔ بعضوں نے یہ کہا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عقیقہ کیا تھا اعلان نبوت کے بعد، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور کا عقیقہ حضور کی ولادت کے 7ویں روز آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کر دیا تھا۔ عقیقہ دہرایا گیا نہیں، بلکہ حضور نے اپنے میلاد کی خوشی میں کھانا پکا کے لوگوں میں تقسیم کیا۔ اور یہاں پر یہ بھی اعتراض وارد کیا جاتا ہے کہ عقیقہ حضور نے اس لیے دہرایا چونکہ پہلا عقیقہ دور جاہلیت میں ہوا تھا، اس لیے عقیقہ دہرا دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ دور جاہلیت کے ہر جائز کام کو سرکار دہراتے اور ہر ضروری کام کو سرکار دہراتے، تو عقیقہ دہرانا اتنا ضروری نہیں تھا جتنا حضرت خدیجہ کے ساتھ پڑھا گیا نکاح دہرانا ضروری تھا۔ وہ نکاح تو پڑھایا ہی حضرت ابو طالب نے تھا، حضور کا نکاح پڑھایا ہی حضرت ابو طالب نے تھا۔ میری بات سمجھ آئی؟ اور صحیح بخاری میں ہے وہ خطبہ جو حضرت ابو طالب نے دیا تھا نکاح مصطفیٰ پہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر عقیقہ دہرانا ضروری ہوتا تو پہلے نکاح دہرایا جاتا، اور جب نکاح نہیں دہرایا گیا تو مراد یہی ہے کہ حضور نے آمد کی خوشی میں کھانا پکایا اور لوگوں میں تقسیم فرمایا۔ اگر یہ میلاد منانا ہے تو یہ بھی سنت ہے، یہ بھی بولیے سنت۔ اور اگر میلاد منانے سے مراد یہ ہے کہ ہم اس دن عید منائیں، کیا منائیں؟ بولیے نا، بولیں تو صحیح نا یار، عید منائیں۔ اگر مراد یہ ہے کہ عید منائیں تو جان لیں اس پہ ہماری دلیل کیا ہے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں نا عیدیں تو 2 ہی ہیں، تیجی عید کی تو کر لیجئے جی، ہم ان سے عرض کریں گے آپ کو تیسری برداشت نہیں ہو رہی؟ حضور نے تو ہر جمعہ فرمایا کہ میری امت کے لیے عید ہے۔ حضور تو سال میں 48 عیدیں، یہ 2 وہ 50 عیدیں دے رہے ہیں، آپ تیسری کو قبول نہیں کر رہے۔ کیسی ضد ہے، کیسی نفرت ہے فرقہ پرستی نے جو دلوں کے اندر پال دی ہے، کیسی نفرت پال دی۔ تو جان لیں ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ شرعی عیدیں 2 ہی ہیں۔ جو تشریعی طور پہ عیدیں ہیں جو حضور نے شریعت میں نافذ کی ہیں وہ کتنی ہیں؟ 2۔ اور جو میلاد النبی کی عید ہے، عید میلاد النبی، یہ عید تشریعی نہیں، عید مسرت ہے۔ کیا ہے عید مسرت؟ عید کہتے ہیں خوشی کے دن کو، عید مسرت۔ اس پہ دلیل کیا؟ سنیں، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 114۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحرا میں جا رہے ہیں اور ان کے امتی کہنے لگے اے اللہ کے نبی پیغمبر، کیا آپ کا رب اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس صحرا میں ہمیں بھنی ہوئی مچھلی کھلائے؟ بھئی یہ فرمائش دریا کے کنارے کریں تو سمجھ آتی ہے نا، صحرا میں کہاں سے مچھلی آئے؟ نہ وہاں دریا، نہ ندی، نہ نالا، نہ تالاب جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوش کرو، کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ کہا ایمان ضرور ہے، ہمارا ایمان بڑھ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی،
کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، اے اللہ ہمارے اوپر تازہ بنی ہوئی مچھلی اور روغنی نان ان کا ہمارے اوپر سے دسترخوان آسمان کے اوپر سے ہمارے اوپر نازل فرما، اور اگر تو نے یہ نازل کر دیا تو آج کا دن ہماری ساری کی ساری امت جو قیامت تک آئے گی اس کے لیے عید کا دن ہوگا۔ اس کے لیے کیا ہوگا بولیے؟ عید کا دن۔ تو قرآن نے بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اگر تو ہمارے اوپر سے آسمان پر دسترخوان نازل کرے تو ہم اس دن کو عید کے طور پہ منائیں گے۔ تو اگر آسمان سے اللہ کی طرف سے دسترخوان آئے تو نبی عید مناتے ہیں، تو جب اللہ نے اپنا حبیب عطا کیا تو ہم عید کیوں نہ منائیں؟ تو اگر ہم میلاد النبی کے دن کو عید مسرت کے طور پہ مناتے ہیں تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں۔ کس کی بولیے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی سنت۔ آئی بات سمجھ؟ تو ان تمام اگر باتیں مراد لی جائیں کہ یہ مراد ہے میلاد النبی منانے سے، تو یہ سارے کے سارے اعمال دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ میلاد منانا اللہ کی بھی سنت ہے، اس کے رسولوں کی بھی سنت ہے، اس کے حبیب مصطفیٰ کی بھی سنت ہے۔ آئی بات سمجھ؟ بولیے۔ اب آخر میں تھوڑی سی کڑوی باتیں بھی نہ کر لیں، کیا خیال ہے؟ کڑوی باتیں کرنی چاہیے نا، کڑوی دوائی اکثر شفا دیتی ہے نا جی۔ جو بندہ کہ جناب انہوں کوڑی دوائی نہ دینا، کوڑی دوائی وہ پھر گھر جا کے چینی کھا لو، دوائی لین کیوں آیا؟ سمجھ آ رہی بات؟ دوائی کڑوی تو برداشت کرنی پڑے گی نا، تبھی وہ مارے گی نا، جراثیم کو مارے گی، تو تھوڑی سی کڑوی باتیں بھی ہو جانی چاہیے۔ تو اگر تو میلاد منانے سے یہ باتیں مراد ہے جو میں نے کہہ دی تو پھر تو میلاد منانا سنت ہے۔ اور اگر میلاد منانے سے مراد چوری کی بجلی پہ بازار سجانے ہیں، اگر میلاد منانے سے مراد چوری کی بجلی پر بازار سجانے ہیں تو چوری کی بجلی تو پہلے بھی حرام ہے، لیکن نبی کے میلاد کے نام پر کرنا اور زیادہ شرمناک اور افسوسناک ہے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو میلاد کو بدنام کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارا بازار سجا دیا، اور جا کے سوئچ کہاں پہ لگایا؟ مین تار کے اوپر۔ یہ چوری ہے، یہ چوری ہے۔ اپنی کوٹھی کنال 2 کنال کی سجا دی اور کنیکشن ڈائریکٹ لیا۔ اگر میلاد منانے سے مراد چوری کی بجلی سے بازار سجانا ہے، کوٹھیاں سجانا ہے، تو شرم کرنی چاہیے تمہیں۔ کون سا میلاد منا رہے؟ نبی کے نام پر حرام کام کرتے ہو؟ جس نبی نے تمہیں حرام سے منع کیا اس کے نام پر حرام کام کر رہے، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اسی طرح اگر میلاد منانے سے مراد بازاروں کو بند کر دینا ہے اور ساری رات لاؤڈ سپیکر چلانا ہے، تو یاد رکھ لیں یہ لوگوں کو تکلیف دینا ہے، اور شریعت نے ہرگز اس کی اجازت دی؟ بولیے نہیں ہے۔ اس طریقے سے بھی میلاد منانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ کے نہیں آئی؟ اگر میلاد منانے سے مراد جلوس نکالنا، روڈ بلاک کر دینا ہے، میں نے خود اس کام کو دیکھا ہے۔ ایک شخص کو میں نے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، مر رہا تھا لیکن جلوس والے اس کو رستہ نہیں دے رہے تھے۔ وہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعروں میں اتنے مست سے کہ وہ بندہ ان سے منتیں کر رہا تھا اور وہ اس کو رستہ نہیں دے رہے تھے۔ میں روڈ بلاک کیا ہوا تھا جلوس کی وجہ سے۔ اگر میلاد منانے سے مراد یہ جلوس نکالنا جن سے روڈ بلاک کر دیں آپ اور آپ لوگوں کو تکلیف دیں، تو پھر میلاد منانا انتہائی شرمناک عمل ہے جو رسول اللہ کو ناراض کرتا ہے اور دکھ اور تکلیف دیتا۔ میرے نبی لوگوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں،
آپ لوگوں کے لیے زحمت بننا چاہتے ہیں وہ بھی ان کے نام پر، شرم کرنی چاہیے۔ یہ کیسے کام شروع کر دیے ہیں؟ میری بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ اسی طرح اگر میلاد منانے سے مراد یہ ہے کہ آپ بازار تو سجاتے رہیں اور نماز کی پرواہ نہ کریں، تلاوت کی طرف نہ آئیں، میلاد کے دن بھی سچی توبہ نہ کریں، آپ کے آنسو ہی نہ گریں میلاد کے دن بھی، یا رسول اللہ کتنی بے وفائی کی ہم نے آپ سے۔ میلاد والے دن بھی آپ رو کے یہ نہ کہیں کہ یا رسول اللہ ہم سے بڑی بے وفا قوم کا شاید آپ سے پالا نہ پڑو، ایسی بے وفا اور بے قدری قوم، اور اس دن بھی سرکار کی زندگی کو پڑھنے اور سیکھنے کا جذبہ دل میں پیدا نہ ہو تو پھر یہ کیسا میلاد منایا جا رہا ہے؟ سارا دن موٹر سائیکلیں نکالی اور بازار دیکھا، کبھی وہ محلہ کبھی وہ محلہ کبھی وہ محلہ کبھی وہ محلہ، یہ میلاد منایا جا رہا ہے؟ شرم کریں۔ یہ تو دن تھا کہ ہمیں احساس ہوتا کہ اللہ نے ہمیں کتنا عظیم نبی دیا ہے اور ہم نے اس کی قدر کیسے کرنی، اور آپ موٹر سائیکلیں نکال کر کبھی وہ محلہ کبھی وہ محلہ دیکھ رہے۔ احساس کریں آپ کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر میلاد منانے سے یہ مراد ہے کہ یہ پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں اور ان کے اندر جناب میں نے تو دیکھا اپنی آنکھوں سے بت رکھے جاتے ہیں، بت بھی رکھے جاتے ہیں، جن بتوں کو توڑنے نبی آئے پہاڑیاں بنا کے بت رکھے جاتے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ ساری محلے کی عورتیں سج دج کے میک اپ کر کے دیکھنے آتی ہیں کون سی پہاڑی کیسی ہے، کون سا بازار کیسے سجا ہے۔ یہ میلاد منا رہے ہو، شرم کرنی چاہیے تمہیں۔ ایسی نیچ حرکتیں وہ بھی نبی کے میلاد کے نام پر، شرم کرو۔ اتنا پاکیزہ دن ہے اور تم نے اس کو ناپاک کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر میلاد منانے سے یہ مراد ہے تو شرم کرنی چاہیے۔ یہ عورتیں، ان کو تو اس دن احساس ہونا چاہیے تھا کہ آج ہمیں جو بھی عزت ملی ہے وہ اس نبی کے صدقے سے ملی ہے، اور ہم آج بھی بے پردہ ہو کے اپنے نبی کے خلاف بغاوت کا اعلان کر رہی ہیں۔ یہ میلاد منایا جا رہا ہے، بے پردہ ہو کے بازاروں میں نکلنا کیا رسول کے خلاف بغاوت کا اعلان نہیں ہے؟ اپنے کپڑے مختصر کرتے جانا، آہستہ آہستہ چھوٹے کرتے جانا، کیا یہ رسول کے خلاف بغاوت نہیں ہے؟ اپنے لباس ایسے کرنا جس سے دیکھنے والے میں شہوت پیدا ہو۔ رسول اللہ نے تو یہاں تک فرمایا، حضور نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے باہر جائے وہ زانیہ ہے، زانیہ عورت ہے وہ، کہ اس کی خوشبو سے لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے، زانیہ ہے وہ عورت، رسول اللہ نے فرمایا۔ پاکیزگی ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گیا، یہ میلاد منایا جا رہا ہے، شرم کریں۔ یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ ان کو کہہ رہا ہوں جو یہ کر رہے ہیں۔ احساس پیدا کریں یہ کیسا میلاد منا رہے ہیں آپ۔ بات سمجھ آئیے آپ کو یا نہیں آ رہی؟ اسی طرح اگر میلاد منانے سے مراد یہ ہے کہ آپ فرقہ پرستی کریں اور جملے کسیں، ذہن میں رکھ کے لوگوں کو جملے کسیں اور فرقہ پرستی کریں، تو فرقہ پرستی تو ویسے ہی منع ہے، اور میلاد کے نام پر کریں تو یہ اور شرمناک ہے۔ لہذا میں نے حق کو حق کہا ہے اور باطل کو باطل کہا ہے۔ ہم میلاد ضرور منائیں گے لیکن سنت کے مطابق منائیں گے۔ میلاد بولیے ضرور منائیں گے، بولیے میلاد ضرور منائیں گے لیکن سنت کے مطابق منائیں گے۔ اور جو لوگ سنت کے نام پر خرافات پیدا کر رہے ہیں، خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، ان کی صلاح کی پوری کوشش کریں گے بولیے۔ تو آج کی اس محفل کا پیغام اچھے طریقے سے مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی صلاح فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درود و سلام کا